میں روایتی اداروں کا بھی قائل نہیں ہوں، روایتی تقریروں کا بھی قائل نہیں ہوں، نہ میں روایتی مقرر ہوں۔ میں بھی بامقصد جگہوں پر خوشی سے جاتا ہوں اور بامقصد گفتگو سننے اور کہنے کا موقع ملے افادے اور استفادے کی نیت سے تو ضرور کرتا ہوں۔ مجھے یہاں بھی ایسا ہی ماحول ملا تو خوشی ہوئی بہت زیادہ۔ میں دو تین باتیں آج کی مجلس کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ سارے بیدار ہو گئے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو چارج بیٹھے ہیں، باہر والے مجھے ذرا کچھ سست دکھائی دے رہے ہیں۔ گھڑی پر ابھی 8:45 بجے ہیں، لیکن کئی چہروں پر میں 12 بجے دیکھ رہا ہوں۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ بولیے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جاگ رہے ہو سارے انشاءاللہ؟ تھوڑا سا بازوق ہو کر میری بات سنو گے تو مجھے کہنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ ہم چھوٹے تھے، بچپن میں انہی بچوں کی طرح سکول پڑھتے تھے، تو ہم نے سکول کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا، سنا تھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں آپ سے پھر شیئر کرتا ہوں۔ کسی بستی میں کچھ لوگ رہتے تھے مگر وہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہ تھا۔ ساتھ کی دوسری بستی میں تعلیمی ادارہ تھا۔ دونوں بستیوں کے بیچ میں ایک ندی بہتی تھی۔ ندی کو عبور کرنے کا واحد ذریعہ تھا ایک پل، ایک کشتی، جس کے ذریعے آر پار آتے جاتے تھے۔ کشتی کو چلانے والا ایک سیدھا سادہ بوڑھا دیہاتی ملاح تھا۔ اس بستی کے بچے پڑھنے کے لیے دوسری بستی میں ادارے میں جاتے اور کشتی سے روزانہ اس ندی کو کیا کرتے؟ پاتے۔ بچے طبعاً اور مزاجاً شرارتی ہوتے ہیں۔ پھر شرارتی بچوں کے ہاتھ کوئی سیدھا سادہ بندہ لگ جائے تو ان کی شرارت کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ تو بچوں نے کشتی کے سیدھے سادے ملاح سے کچھ اپنی ہنسی مذاق اور شرارت کا سامان کر رکھا تھا، لیکن طریقہ واردات کچھ انوکھا تھا۔ وہ آپس میں بیٹھتے اور مشورہ کرتے کہ آج ہم نے کشتی میں بابا جی سے ایک انوکھا اور مشکل سا سوال پوچھنا ہے۔ بابا جی کو جواب نہیں آئے گا تو ہم سارے بابا جی کو کا مذاق اڑائیں گے، ان کو چھیڑیں گے، تنگ کریں گے۔ یہ طریقہ واردات تھا۔ ایک دن وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی جب بیچ ندی کے پہنچی تو بچوں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اس صدی میں آپ فزکس، کیمسٹری، بایو کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے، پترو اتنے اوکھے نام میں پہلی باری سنے، میری بلا جانے فزکس بایو کیا چیز ہے، یہ آتی ہوتی تو میں یہاں تک کے کھاتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ بچے تالیاں پیٹنے لگے اور شور کر کے کہنے لگے، then you have wasted half of your life۔ بابا جی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی میں آپ کو فزکس کیمسٹری کا نہیں پتا؟ اوہو، آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ بابا جی بیچارے چپ کر گئے کہ میں اب ان سے کیا بحث کروں۔ اگلے دن پھر کشتی میں سوار ہوئے، پھر بچوں نے پوچھا، بابا جی میتھمیٹکس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری؟ بابا جی نے پھر وہی جواب دیا، میری بلا جانے۔ بچوں نے پھر وہی جملہ کسا، بابا جی آپ نے آدھی ڈبو دی۔ الغرض ان کا روز کا یہ سسٹم کہ وہ روز سوال کریں، بابا جی نفی میں جواب دیں اور بچے تالیاں پیٹیں اور کہیں، بابا جی آپ نے آدھی ڈبو دی، آدھی ڈبو دی، آدھی ڈبو دی۔ ایک دن بچے کشتی میں سوار جا رہے تھے، کشتی بیچ ندی کے پہنچی تو ندی میں طغیانی اور طوفان آ گیا، تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی اور موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب بابا جی کی باری تھی۔ اب بابا جی نے سوال کیا کہ پترو کوئی تیراکی شراکی بھی جانتے ہو یا کوئی نہیں، تیرنا بھی آتا ہے؟ تو بچے کہنے لگے، بابا جی برگر کھا کے جوان ہوئے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ برگر فیملیوں سے تعلق ہے، ہماری کیا بلا جانے جناب کی تیراکی کیا ہے۔ اب بابا جی نے ضرب لگائی اور کہا، then you have wasted whole of your life۔
پترو میں ادھی ڈبوئی سی تساں پوری ڈبو چھوڑ. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں اس صدی میں انگریزی ہماری ضرورت ہے، سائنس ہماری ضرورت ہے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور گوگل ہماری ضرورت ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو کی تھیوریاں ہماری ضرورت ہے، ماسٹر اور گریجویشن کی ڈگریاں ہماری ضرورت ہے، کالج، یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے. میں مانتا ہوں، میں اس سے انکار. لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی شخص نے خود یا اپنی اولاد کو ABC نہیں پڑھائی، فزکس، کیمسٹری، بایو نہیں پڑھائی، کمپیوٹر نہیں سکھایا، اسکول کالج کی ڈگری نہیں دلوائی، اس نے اپنا جزوی نقصان کیا، معاشی نقصان کیا، کچھ مالی نقصان کیا، اس نے اپنی آدھی ڈبوئی. لیکن خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، جس نے خود یا اپنی اولاد کو دین اور قرآن سے محروم رکھا، خدا کی قسم اس نے پوری ڈبوئی. بولیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی برباد اور آنے والی زندگی بھی کیا ہے؟ برباد. تو یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ علماء لائق تحسین ہے کہ یہ ہماری ڈوبی کشتیوں کو دوبارہ تار رہے. یہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے کیا کر رہے ہیں جی؟ بچا رہے ہیں. دوسری گزارش، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس شارٹ میں نے 2-4 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک پروگرام میں مدعو تھا. پروگرام بلانے والے میڈیا پرسن تھے، صحافی لوگ تھے جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. اس میں انہوں نے مختلف طبقات اور مختلف الخیال لوگوں کو بلایا، مجھے بھی دعوت دی. چلے گئے ہم. پروگرام کا موضوع اور عنوان بڑا دلچسپ تھا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ جناب آپ اس پروگرام میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع پر کریں کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے. مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو. اچھا مزے کی بات ہے، اتفاق تھا کہ میرے علاوہ جتنے لوگ میری طرف تھا. آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں. یہ قوم کے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ دے کر بھکاری بناتے ہیں. بس رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ فطرانہ اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے نکل پڑتے ہیں. بقرہ عید کا موقع آتا ہے، یہ خود مولوی بھی اور بچے بھی قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے دوڑ پڑتے ہیں. جناب انہوں نے پوری قوم کے بچوں کو بھکاری بنا دیا ہے. کتنے ڈاکٹر نکلے ہیں مدرسوں سے فارغ ہو کر، کتنے انجینئر انہوں نے پیدا کیے، کتنے وکلاء کو انہوں نے پیدا کیا اور جنم دیا. نتیجہ صفر ہے جناب، کچھ بھی نہیں ہے. بھکاری بنا رہے ہیں، چندے مانگ رہے ہیں. ہمارا بس چلے تو ہم ان مدرسوں کو تالے لگا کر ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہیں. یہ سارا ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ خلاصہ. جب میرا نمبر آیا، میری باری آئی، میں نے کہا جناب آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ مولوی پر سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں تو مولوی بھی گونگا تو نہیں ہے، اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے. مولوی کو بھی سوال کرنے کا، بولو نا جی. مولوی صرف جواب دینے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا کہ جو اٹھتا ہے مولوی صاحب سے سوال ہی پوچھتا ہے. ہمارا بھی ایک سوال ہے جناب، پہلے اس کا جواب دیجئے، پھر آپ کے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. کہنے لگے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ مولوی اور مدرسے نے قوم کو کیا دیا. پہلے یہ بتاؤ کہ قوم اور سوسائٹی نے مولوی اور مدرسے کو کیا دیا. بڑی قابل غور بات ہے توجہ آپ کی. اچھا آپ کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، آپ تو اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے. عمومی بات کہ عام سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے. آسان لفظوں میں سمجھاؤ تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا.
ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا نا کہ آج یہ جو میرا شاہی ہاتھی ہے نا، ہاتھی، اس کو جو بندہ رلا دے گا کسی بھی طریقے سے، میں اسے سب سے بڑا انعام دوں گا۔ لوگوں نے کہا جی بادشاہ آج موج میں ہے، کوئی ہیلا کرو، ہاتھی رو پڑے تو شاید بادشاہ سے بھاری انعام ملے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا بس لگایا، لیکن ہاتھی ٹس سے جب سارے فارغ ہو گئے تو کونے میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ کچھ تب آزمائی کریں، شاید یہ کچھ اس پر اثر ہو، رو پڑے۔ مولانا اٹھے، انہوں نے ہاتھی کے کان میں آ کر کچھ بولا، ہاتھی زاروں قطار رو پڑا جیسے آج تبدیلی کی ماری ہوئی عوام رو رہی، بڑے درد سے رو رہی۔ ایسے ہی رو رہے ہو نہیں رو رہے؟ بولتے نہیں ہو یار، بولو تو صحیح۔ اسے میرے نال راز ہو جے میں پی ٹی آئی نو ووٹ دین دا مشورہ میں دیتا سی تھوڑا، اسی تو بتیرا پٹے پر مولویاں دی آواز سندا ہن آرام ہے، آکھو آرام ہے۔ جنہوں نے نہیں آیا حالے سال ڈیڑھ اور بھی ہے انشاءاللہ، بڑا سونا آرام آئے گا۔ لیکن چلو بھائی، میں تو اب بھی کہتا ہوں صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا۔ میں تو اکثر پنجاب والوں کو مثال دیتا ہوں کہ یار کے پی کے والوں نے تو سجدہ صاحب کر لیا ہے بلدیاتی الیکشن، کیتا نہیں کیتا؟ وہ بولو نا یار۔ حالانکہ تبدیلی کا سب سے زیادہ جنون بھی کہاں تھا جی حضرت؟ کے پی کے میں ہی تھا نا۔ تو اب کم از کم انہوں نے کیا کر لیا؟ سجدہ کر کے سجدہ صاحب کر لیا۔ اللہ نماز قبول کر لیتا ہے سجدہ صاحب سے بھی، اللہ باقی 3 صوبوں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی معاف ہو جاتی ہے نا اس سے جناب، ہوش کرو کچھ۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے یہ موضوع میرا ہے بڑا فیورٹ، کبھی موقع ملا تو میں اس پر عرض کروں گا جناب۔ اللہ کے فضل سے اس موضوع میں بڑا پی ایچ ڈی ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آج کی مجلس دیر بھی بڑی ہو گئی ہے، بس زیادہ باہر نہیں جاتا۔ مولانا آپ اٹھیے، ہاتھی کے کان میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں تو شاید کوئی اثر پڑے۔ مولوی صاحب نے اس کے کان میں کچھ بولا، ہاتھی رویا پڑا، بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا استاد جی تو سب کی آخیا ہے؟ میں آخر لگی جی میں اس کو اور کی آخنا سی، میں اس کو اپنی تنخواہ دسی۔ میں کہا مولوی صاحب دی تنخواہ سن کے ہاتھی رو پیا اور مسجد کمیٹی والے نوں رونا، ایسے ہی کہتے جی۔ یہ مثال دی سمجھانے کے لیے کہ سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو غلط تو نہیں کہہ رہا، بولو نا جی، میں نے مثال دی سمجھانے۔ چلیے اور نہیں، انہی 3 چیزوں کو لے لو یار۔ میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا تم نے یہ 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں، چلو ان کو لے لو، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال۔ میں نے کہا بتاؤ 100 میں سے کتنے بندے دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں؟ کہنے لگے جی 10 بمشکل 90 بندے یہ تینوں چیزیں، ایسا ہی ہے جی۔ اچھا تو 10 دیتے ہیں، ہر ہفتے دیتے ہیں یہ تینوں چیزیں، ہر ہفتے دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں، 6 ماہ بعد، کتنے عرصے بعد؟ سال بعد یہ تینوں چیزیں ایک مرتبہ۔ ان 10 بندوں میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ، فطرانہ شوکت خانم کو دے دیتے ہیں، جو عیدی کو دے دیتے ہیں، جو محلے کی بیواؤں کو دے دیتے ہیں، ان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو 10 میں سے مدرسے کے کھاتے میں کتنا آیا؟ 1-2 بندے بمشکل جناب۔ اب یہ لمٹ اور مقدار نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے سے قوم کا تعاون نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی۔ انہوں نے اعتراف کیا جی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اب آؤ آپ کے سوال کی طرف کہ مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ میں نے انہیں بھی دکھایا اور آپ کو بھی صرف بتاتا نہیں، یہاں دکھاتا ہوں۔ اس مجمع میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی نہیں جی۔ انجینئر کتنے بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی نہیں۔ وکیل کتنے بیٹھے ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ گریجویشن کیے ہوئے کتنے بیٹھے ہو جی؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ چلو کوئی بھرم رہ گیا آپ کا۔ سائنسدان کتنے بیٹھے ہو جی؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ اب میں سیاست دان نہیں کہوں گا، پاکستان نے تو بٹا پر تو تلو 4 نکلتے ہیں، یہ تو ہمارا قومی کھیل ہے نا جی، جس کا اور کوئی شغل نہیں، وہ کہتا ہے چلو الیکشن میں چاہیے ٹائم ہی پاس کریے، قومی مشغل ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ اچھا توجہ چاہوں گا، بہت توجہ بھائی، توجہ ہے سب کی۔ اس مجمع میں حافظ قرآن اور عالم دین کتنے بیٹھے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔
اونچا ہاتھ کھڑا کرو یار. اب ان لوگوں کو جواب مل جانا چاہیے جو کہتے ہیں مولوی اور مدرسہ آج کے دور میں سوسائٹی کو کیا دے رہا. کہہ دو یار سبحان اللہ. سمجھ آئیے میری بات آپ کو؟ اب اگلی بات بھی سنیے گا. بیٹا آپ چپ رہو, میں ان سے بلوا لوں. آپ تو سارا دن گھر کے بندے ہو نا. یہ جو آج مہمان آئے ہیں ان کو بولنے دو ذرا, ان کے پلے پڑے کچھ. توجہ ہے جی سب کی؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ہونا یہ چاہیے تھا گورنمنٹ کروڑوں کی فنڈ, اربوں روپے کے فنڈ, بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں, سہولیات اور ڈی اے, عالی شان قسم کی تنخواہیں اور مراعات تمہارے کالجوں کو دیتی ہے, اسکولوں کو دیتی ہے, یونیورسٹیوں کو دیتی ہے, مسجد کے مولوی اور مدرسے کو بولو بولو سارے کچھ نہیں ملتا. ہونا یہ چاہیے تھا کروڑوں کے فنڈ ملے, اربوں کی مراعات ملی, عالی شان بلڈنگیں ملی, بھاری بھاری تنخواہیں ملی, گورنمنٹ کے الاؤنسز اور جناب ڈی اے تمہیں ملے. ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر میرے معاشرے کا ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر ہوتا, ہر تیسرا بندہ انجینئر ہوتا, ہر چوتھا بندہ وکیل ہوتا, ہر پانچواں بندہ گریجویشن کیے ہوئے اور ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہوتا. لیکن ان تمام تر فنڈز کے اور مراعات کے اور سہولیات کے باوجود بھی معاشرے میں اسکول, کالج اور اس میں دی جانے والی تعلیم کا ریزلٹ کیا ہے, اس کی ہلکی سی جھلک آپ نے اس مجمع میں دیکھ لی. اس کے مد مقابل سوسائٹی نے مولوی کو کچھ بھی نہیں دیا. مولوی بھیک مانگ کر, چندے مانگ کر, زکات جمع کر کے, فطرانے مانگ کر, قربانی کی کھالیں جمع کر کے, لوگوں کے تانے سن کر, حالات کا جبر برداشت کر کے, روکھی سوکھی کھا کر, ان پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر, تمام تر لوگوں کی ملامتیں برداشت کر کے, کوئی مولوی کو دہشت گرد کہتا ہے, کوئی انتہا پسند کہتا ہے, کوئی تقیہ نوس کہتا ہے, کوئی رجت پسند کہتا ہے, کوئی گنبد کے خول میں بند کہتا ہے, کوئی پتھر کے زمانے کی پیداوار کہتا ہے, کوئی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کہتا ہے, کوئی جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہہ کر مولوی کو پکارتا ہے. مولوی نے 4 شیڈول کے مقدمے برداشت کیے, مولوی نے وقت کے حکمرانوں کے جبر کو برداشت کیا, مولوی نے عالمی استعمار کے ہیلوں حربوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. تمام تر ملامتیں سہ کر, زمانے کے جبر برداشت کر کے, روکھی سوکھی کھا کر, اللہ اور اس کے رسول کے دین اور قرآن کو سینے سے چمٹا کر, آج پاکستان کے گلی کوچے محلے قریہ بستی نگر نگر میں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں جوانوں کے سینوں میں رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی کو عام کر دیا ہے. بولیے کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس لیے کچھ انصاف کرو. یہ مت کہو کہ مولوی کچھ نہیں دے رہا. مولوی کا کام سوائے چندے مانگنے کے. ایک چھوٹی سی جھلک تو آپ نے اپنے اس گلشن میں بھی دیکھی. بتائیے اتنا کچھ آپ کے اپنا باپ کے عصری ادارے دے رہے ہیں؟ ہم کالج یونیورسٹی کے مخالف نہیں ہیں, انگریزی کے مخالف بولو بھائی. ہم اپنے مدرسوں میں انگریزی پڑھا رہے ہیں, بچوں کو آپ نے انگریزی بولتے ہوئے سنا. ہم مدارس کے اندر کمپیوٹر سکھاتے ہیں, ہم جدید علوم اور فنون پڑھاتے ہیں, ہم سائنس فزکس پڑھاتے ہیں, ہم سوشل اسٹڈی کے مضامین پڑھاتے ہیں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی ہمارے مدارس میں بینکنگ پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں ہے؟ بولو. صحافت پڑھائی جا رہی ہے جناب. اور اس سے بڑا آپ کو جھٹکا لگے گا, پاکستان کے اندر ایسے دینی مدارس موجود ہیں جہاں او لیول اور اے لیول پڑھایا جا رہا ہے, اور لولا لنگڑا نہیں, بڑے تگڑے پیمانے پر پڑھایا جا رہا ہے. میں پورے ملک میں پھرتا ہوں. ابھی وقت نہیں میں نام لے کر انگلیوں پر گنوا تھا آپ کو, میرا بھی ذوق ہے, میں نام لے کر گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ کن کن اداروں میں بڑے ہائی لیول کی عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے انہی جگہوں پر بٹھا کر. ہم مخالف نہیں ہیں, ورنہ ہم کیوں پڑھاتے؟ سنیے ہم کہتے کیا ہیں, ہمارا مدعا ہے کیا, ہم مدرسوں والوں کا نقطہ نظر کیا ہے. آپ سوشل میڈیا سے نہ سنا کریں, ہم سے سنا کریں ہمارا موقف. آپ صحافیوں کی زبان سے سنتے ہیں,
ٹی وی کے اینکر پرسنوں سے سنتے ہیں تو آپ مدارس اور علماء سے بدظن یا بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم سے سنیے ہمارا مدعا کیا ہے. ہم اسکول کالج میں دی جانے والی تعلیم کے مخالف بولیے. ہم کہتے ہیں بس اپنی ترتیب کو ذرا ٹھیک کر لو. کیا کر لو جی؟ ارے بولو کیا کر لو جی؟ اب ہم کہیں گے کہ وہ ترتیب کیسے ٹھیک کرنی ہے ذرا سنیے گا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کان میں اذان دی جاتی. پھر اس کا باپ نانا یا دادا وہ محلے کے مقامی یونین کونسل کے آفس میں جاتا ہے اور اس کا اندراج کروا کر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کو کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا کے اس کو انگریزی زبان سکھاتے ہیں. یہ 3 چیزوں کا ایک پس منظر ہے. وہ کیا سنیے گا, کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا. سب سے پہلے ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دے کر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہے. پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ تو پاکستانی ہے. پھر اسے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا کے انگریزی پڑھا کے اسے یہ باور کراتے ہیں کہ بیٹا جب تو بڑا ہوگا تو ملک سے باہر جائے گا, تو بزنس کاروبار کرے گا, تجھے انٹرنیشنل معاملات سے واسطہ پڑے گا, تو انٹرنیشنل زبان انگریزی ہے, انگریزی کے بغیر تو انٹرنیشنل سطح پر چل نہیں سکتا. لہذا تیسرے نمبر پر اسے انگریزی سکھا کر بتاتے ہیں کہ تیری انٹرنیشنل ضروریات بھی ہیں. ایسے ہی ہے جناب جی؟ ایسے ہی ہے نا. ترتیب یہی ہے. بچہ پیدا ہوا, پہلے اذان دی, بتایا کہ تم مسلمان, پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا, بتایا کہ تو پاکستانی, پھر اس کے بعد اسے انگریزی پڑھائی, بتایا کہ تو کیا ہے, انٹرنیشنل ضروریات بھی تیری ہوں گی. تو جناب اور آسان کر کے کہتا ہوں, ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ مسلمان ہے تو اسے الف با تا سا پڑھاؤ. اس کے بعد تمہارا بچہ پاکستانی ہے تو اسے الف بے تے سے پڑھاؤ. اس کے بعد تمہاری انٹرنیشنل ضروریات ہیں تو اپنے بچے کو اے بی سی پڑھاؤ. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, علماء سمجھ گئے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. سب سے پہلے عربی پڑھاؤ. عربی میں کیا پڑھو گے؟ الف با تا سا. اس کے بعد کیا پڑھاؤ؟ اپنی قومی زبان اردو پڑھاؤ. تو کیا پڑھو گے؟ الف بے تے سے. اس کے بعد کیا پڑھاؤ؟ انگریزی پڑھاؤ. تو اب اس ترتیب, فطری ترتیب پہ بھی انگریزی کا نمبر تیسرا آیا یا پہلا؟ ہمارا آپ سے اختلاف یہی ہے, انگریزی کے مخالف ہم بھی نہیں آپ بھی نہیں. فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب اس کو نمبر تیسرا دو, آپ کہتے ہیں نہیں انگریزی کو نمبر پہلا دو. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہاں یہ بچے آپ کے پڑھنے آ رہے ہیں, انگریزی پڑھنے, لیکن پوچھئے ان سے کیوں جی, کون سے درجے میں رکھا ہے انگریزی کو؟ پہلے دن بچے کو قرآن سکھایا, نام خدا سکھایا, کیونکہ رب نے بھی ہمیں یہی ترتیب بتائی تھی کہ پہلے کان میں کیا دو, پہلے نام خدا سکھاؤ. میرے نبی نے بھی یہی تعلیم دی. بچہ بولنے پر قادر ہو تو پہلے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں, پہلے اپنے بچے کی زبان پر رب کا بول, رب کا نام جاری کرو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچہ بولنے پر قادر ہو سب سے پہلے اللہ کا نام لے, اگر اللہ ماں باپ کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا. ترتیب ہے نا یہ. اب وقت ہوتا تو میں اس پر مزید دلائل بھی عرض کرتا, ترتیب ٹھیک کر لو. ہمارے دوست نے ایک ادارہ بنایا, ادارے کے بعد اچھا وہاں پر بھی اس ادارے میں دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں, دینی بھی عصری بھی. باہر ایک جملہ لکھا انہوں نے. جملہ کیا لکھا کہ ہماری خواہش ہے اس علاقے کے تمام بچے اس ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں. جملہ سنیے گا ذرا. ہماری خواہش ہے ہمارے بچے اس علاقے میں اس ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ, بولو بھائی, تو میری نظر پڑی اس بورڈ پہ. میں نے کہا جی نیت آپ کی بڑی اچھی, جذبہ آپ کا بڑا اچھا, میں سلام کرتا ہوں, مگر ترتیب بدلو. کیا بدلو جی؟ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جملہ لکھو کہ ہماری خواہش ہے ہمارے اس ادارے میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سیکھیں. نہیں سمجھ آیا؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ہم سے بدگمان نہ ہوا کرو, ہم دنیا کے مخالف نہیں. ہم کہتے ہیں ترتیب ٹھیک کرو. اولیت کس کو دو؟ بولو بولو. اللہ کے قرآن کو دو, اللہ کے دین کو دو, شریعت کے علوم کو دو, علوم نبویہ کو دو.
اس سے جامع کوئی نصاب نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان ہوگا، اسلام ہوگا، وحی کی تعلیمات ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ سائنس ہوگی، انگریزی ہوگی، کمپیوٹر ہوگا، گوگل ہوگا۔ اولاً مقتدا اسلام ہے، اس کے تابع باقی علوم اور فنون ہیں، لیکن اسکول کالج والوں نے اسلام کو، اسلامیات کو، دینی تعلیم کو صرف ذائقہ بدلنے کی حد تک اسکول میں اہمیت دی۔ بس تھوڑی سی اسلامیات کا پیریڈ رکھا، صرف اسمبلی ٹائم میں تھوڑی سی دین کی بات کر دی، باقی پورے اسکول کے ماحول کو سیکولر بنا دیا، باقی پورے اسکول کے جو ہے وہ ماحول کو ملحدانہ بنا دیا اور بالکل دین کا اگینسٹ بنا دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج جو پروڈکٹ اسکول کالج سے تیار ہو کے نکل رہی ہے اسے کوئی خدا رسول کا پتہ۔ اب میں وہ مثالیں دینی شروع کروں عصری اداروں میں تو آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ اب وقت نہیں ہے اس کا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ میرا بڑا واسطہ رہتا ہے اسکولوں کا، یونیورسٹیوں سے۔ ایک بڑا حلقہ ہے نوجوانوں کا جو مجھ سے منسلک ہے، الحمدللہ بے شمار مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا۔ کچھ توجہ ہے؟ اور بولو یار، میں کہتا ہوں ترتیب کو کیا کر لو، ٹھیک کر لو۔ اچھا بھائی، ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اسکول کالج والوں کے ہم مخالف، لیکن ایک فرق ضرور کرنا، دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو۔ اسکول کالج والے آپ سے لیتے زیادہ ہیں، دیتے تھوڑا ہیں۔ مدرسوں والے آپ سے لیتے تھوڑا ہیں، دیتے زیادہ ہیں۔ میرے جملے پہ غور کیا آپ نے؟ اسکول کالج والے آپ سے لیتے کیا ہیں؟ زیادہ، اور دیتے کیا ہیں؟ وہ مال ہو یا وقت، وہ کیا ہو جی؟ دونوں کیا لیتے ہیں؟ مال کتنا؟ ایک میٹرک کروانے پر بچے پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو بڑا مشکل ہے شمار کرنا، لاکھوں میں جاتا ہے جناب۔ اور میٹرک کیا ہے؟ بے روزگاری کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، کسی کھاتے میں نہیں ہے جناب آپ کی میٹرک، لیکن لاکھوں روپے لگتا ہے، لیتے زیادہ ہیں، وقت بھی۔ ہمارے دوست جاننے والے بزرگ فرمانے لگے کہ ہمارے فیملی کے کچھ ایک قریبی رشتہ دار، ان کے سارے بچے بچیاں اسکول کالج، سارے بچے بچیاں۔ تو میں نے ان کو بولا یار کوئی ایک آدھ بچہ بچی اپنی آخرت کا سامان بھی بناؤ، آخرت کے لیے بھی مدرسے میں ڈالو، حافظ عالم بناؤ، سارے دنیا کے کھاتے میں ڈال دیے تم نے۔ تو وہ بیٹی مجھے کہنے لگی، ان کی بچی کہنے لگی کہ انکل مجھے یہ بتائیں کہ اپنے فیوچر کو بنانا، اپنے مستقبل کو بنانا کیا بری بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور بنانا چاہیے اپنا فیوچر۔ تو کہا ہم کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اس پہ کیا قباحت ہے کہ آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں نے مخالفت نہیں کی، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ فیوچر ایک ہے یا دو ہے؟ فیوچر ایک ہے یا دو ہے؟ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا ایک یہ زندگی ہے جس میں جی رہے ہو، یہ فیوچر، اور ایک فیوچر وہ ہے جو مرنے کے بعد۔ بولو بھائی، وہ مستقبل کا فیوچر ہے، دونوں فیوچر؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ جو 4 روزہ زندگی کے فیوچر ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ 60-70 سال، اس سے اوپر تو ہمارے یہاں تو 40 سال کے بعد، آج کا جو حالات چل رہے ہیں 40 سال بعد بندہ ویسے بونس پہ جی رہا ہوتا ہے۔ جو معاملات چل رہے ہیں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے جناب۔ 80-90 سال کا کوئی بابا جی جی رہے ہوں نا تو لوگ چل کر جاتے ہیں باقاعدہ زیارت کرنے کے، بابا جی حالے بھی جیندے، دیکھنے جاتے ہیں کہ 100 سالہ بزرگ میڈیا والے جاتے ہیں انٹرویو لینے، بابا جی ابھی بھی تگڑے پھیر رہے ہیں جناب۔ اللہ ماشاءاللہ ہوتا ہے جناب، ورنہ 60-70 سال اوسطن ہے نا جناب۔ میں نے کہا اسکول کالج والوں نے آپ کا مستقبل بنایا، کون سا مستقبل؟ جو 60-70 سالہ زندگی پر مشتمل تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کے مد مقابل مدرسے والوں نے آپ کا وہ مستقبل بنایا جس کا کوئی شمار اور حساب، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اربوں کھربوں سال، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ مدرسے والے اس مستقبل کی بات کرتے ہیں، اسکول کالج والے 60-70 سالہ مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، میں نے کہا اسکول کالج والوں نے 60-70 سال کا مستقبل بنانے کے لیے آپ کے بچوں کا وقت لیا کتنا؟ کہنے لگے کم از کم 16 سال۔ ایم اے کرنے میں کتنا عرصہ لگ گیا جی؟ 16 سال لیے، اور بدلے میں کتنا فیوچر دیا؟ 70 سال کا فیوچر دیا۔ میں نے کہا اس کے مد مقابل مدرسے والوں نے کتنا عرصہ لیا؟ ابھی مولانا آپ کو بچوں کا تعارف کرا رہے تھے نا جناب،
2 साल 4 साल इतना अरसा 40 दिन छोटे छोटे कोर्सेज, ये कोर्सेज करवाए। मैंने कहा खुदा की कसम हम 2 4 5 7 ज्यादा से ज्यादा 8 साल लेते हैं और न खत्म होने वाला मुस्तकबिल बना कर देते हैं। उन्होंने लिया ज्यादा, दिया थोड़ा, हमने लिया थोड़ा और दिया। उन्होंने तुमसे लाखों रुपए बटोर लिए, हमने तो वो फीस भी, बोलो भाई, हम कहते दे दो आपकी मेहरबानी, न दो तो हम कोई मुतालबा नहीं करते। आपका बच्चा 8 साल लगाए, हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, हमेशा हमेशा के मुस्तकबिल को संवारे, हम तो 1 रुपए का मुतालबा नहीं करते, हम तो मुफ्त देते हैं सब कुछ। तो हमने लिया थोड़ा है, दिया ज्यादा है। उन्होंने लिया ज्यादा है, दिया थोड़ा है। मैंने कहा स्कूल कॉलेज में तूने 16 साल लगाए, जा पूरी दुनिया में चक्कर लगा, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल और किसी यूनिवर्सिटी के डीएन को मिल और उसको जाकर कह दे, डीएन साहब, प्रिंसिपल साहब, मेरी जिंदगी के कई कीमती साल आपके इदारे में लगे, मैंने इम्तिहान दिया, आपने मुझे सनद और डिग्री जारी की, इस डिग्री की बुनियाद पर मुझे कोई गारंटी भी दे दो, मेरे 70 साल का मुस्तकबिल महफूज है, मुझे कोई श्योरिटी भी दे दो, मेरे 70 साल का मुस्तकबिल कामयाब है। काबे के रब की कसम, किसी दुनिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोई डीएन और प्रिंसिपल आपको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। वो कहेगा ये कागज का टुकड़ा है, जा ले जा, गारंटी कोई नहीं, तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब, मुस्तकबिल बने न बने, हमारी गारंटी कोई नहीं। आवत दबाव के मुसलमानों, उसके मद्दे मुकाबिल मेरे मदरसे का तालिब इल्म चंद साल यहाँ लगाकर रब का कुरान सीखता है, मुस्तफा का फरमान सीखता है, किसी मौलाना की जुबान से नहीं, मैं अपने आका मोहम्मद करीम की जुबान से ना खत्म होने वाले मुस्तकबिल की कामयाबी की गारंटी देता हूँ। और ये गारंटी है या नहीं? किसी बोलो सारे, ये गारंटी है जनाब। तो हमसे दूर न जाओ, हम आपके खैर खा हैं। वो 4 रोजा मुस्तकबिल के संवारने की बात करते हैं, हम अबद और हमेशा के मुस्तकबिल के संवारने की बात करते हैं। ऐसा है या नहीं है? बोलो सारे। हमारे मोहल्ले में, आखिरी बात कह रहा हूं भाई, बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, अच्छे मालदार आदमी थे, बूढ़े हो गए, बीमार हुए, काफी सीरियस बीमारी लग गई। बच्चों ने उठाया तो पिंडी में MHCMH हॉस्पिटल ले गए, वहां डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब मर्ज सीरियस है, हमारे पास इलाज नहीं। कराची में एक इस मर्ज के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाएं, वहां से आपका मसला हल हो जाए। उन्होंने जहाज में डाला अब्बा जी को, कराची ले गए। कराची में जनाब बड़े तगड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, वहां पर भी डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, न काम बना। डॉक्टर ने कहा जनाब इस मर्ज का इलाज अमेरिका में होता है, अमेरिका में बड़े माहिर डॉक्टर हैं, वहां ले जाइए, वहां आपका मसला हल हो जाएगा। तगड़ी फैमिली थी, पैसा शैसा भी अच्छा था, उन्होंने डाला, ले गए अब्बा जी को अमेरिका। उस मुतल्लिका अस्पताल में भी, वहां डॉक्टरों ने भी बतेरा जोर मारा, बात बनी नहीं। एंड पे डॉक्टर की जुबान पर भी एक जुमला होता है, हुण बुजुर्गां नूं ले जाओ, इन्हां नूं दबा दी नहीं, हुण दुआ दी लोड़ है। जुमला बोलते नहीं बोलते, ले जाओ जी, अब दुआ करो इनके लिए। हॉस्पिटल से भी फारिग कर दिया, अब्बा जी को चारपाई पे डाला, चारपाई को जहाज में रखा, घूमते फिरते दुनिया छान कर फिर रावलपिंडी अपने मोहल्ले में पहुंचे। और जब मोहल्ले में पहुंचे ना, जब तो मोहल्ले में वालिद साहब को चारपाई पर लिटाया और सीधे मदरसे में मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, ये मुस्तजाबुद्दावात हैं, ये मासूम बच्चे हैं, ये रब के कुरान को बंद करके जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, खुदा इनके हाथों को कभी रद्द नहीं करता, कभी खाली नहीं लौटाता। आज मौलाना इन बच्चों से दुआ करवा देना, मेरे अब्बा जी बड़े बीमार हैं, आज जुमा में इलाज दुआ करवा देना, नमाज जुमा के बाद अब्बा जी बड़े बीमार हैं, आज नमाज के बाद दुआ करवा देना, मेरे अब्बा जी बड़े बीमार हैं। अब दुआओं का तसलसल शुरू हो गया। जनाब जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, वो काम हम मुसलमान सबसे आखिर में आकर करते हैं, खुदा की तरफ रुजू। लेकिन अल्लाह अपनी शान दिखाता है, अपने कुरान पढ़ने वालों की ताकत को मनवाता है जनाब। फिर कुछ दिनों के बाद वही नौजवान रोते हुए आया, हाथ जोड़कर दुहाई दे के कहने लगा, मौलाना आपको अल्लाह का वास्ता है, मदरसे के छोटे छोटे चंद बच्चे मेरे साथ भेज दो। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा मेरे अब्बा जी चारपाई पे पड़े हैं, आखिरी वक्त है, मछली की तरह चारपाई पे तड़प रहे हैं, रूह नहीं निकलती। मौलाना इन बच्चों को
कहो मेरे बाप के सरहाने खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत कर दे, अल्लाह मेरे बाप पर रहम कर दे, अल्लाह आसानी से उसकी रूह को कब्ज कर ले, आसानी से उसकी रूह कब्ज हो जाए। मैंने आसमान की जानिब निगाह उठाई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा मौला तू अपनी कुदरतों को कैसे मनवाता है? सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, MBBS डॉक्टर दम बहुत खड़े हैं, मेडिकल साइंस फेल नजर आती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आज दम बहुत खड़े नजर आते हैं। इसका एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा पायलट है, एक बेटा बैरिस्टर है, एक बेटा बिजनेसमैन है। दुनिया जहान की दौलतों से अकाउंट भरे पड़े हैं, घर में नौकरों चाकरों की लाइन लगी हुई है। जहां सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, मेरे मदरसे का तालिब इल्म वहां खड़े होकर मेरी और तेरी रहनुमाई करता नजर आता है। ये मामूली नहीं है, इसको कमतर न समझो। और कब्र में भी यही काम आना है, हशर में भी ये काम आएगा जो मदरसे के निसाब में है। लाओ मैं जो निसाब पढ़ाता हूं वो मुकाबला तो करके दिखाओ। तुम्हारे निसाब सारे जहां फेल हो जाते हैं, मेरे निसाब की कारगुजारी वहां से शुरू होती है। मुझे किसी से मुतासिर होने की जरूरत, बोलो सारे, मैं मुसलमान हूं, मुझे किसी से मरऊब होने की जरूरत। मैं क्यों राल टपकाऊं लाट में काले के निसाब तालीम पर? मुंह टेढ़ा करके 4 लफ्ज अंग्रेजी के बोल लिए, हमने कहा हमारी कुल मेराज यही है। बाबा मत समझो, मुतासिर न हो। जिंदा कौमें अपनी कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी जुबान, अपने निसाब तालीम, अपने तर्ज जिंदगी पर फख्र किया करती है। गुलाम कौमों की अलामत होती है गैरों की जुबान और तहजीब और कल्चर और निसाब तालीम और निजाम तालीम से मुतासिर होना। ये गैरों की नक्काली है। कहते जी हमने इंग्लिश मीडियम ना पढ़ा, हमारा फ्यूचर क्या होगा? मुझे बताओ, जर्मनी वालों ने अंग्रेजी पढ़ के तरक्की की, जापान वालों ने इंग्लिश मीडियम इदारे खोल के तरक्की की। जाओ पूरा चाइना छान मारो, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरी कौम को बुखार चढ़ा हुआ है, बच्चा भी नाक साफ करने के काबिल नहीं होता, उठाते हैं और सबसे पहले इंग्लिश मीडियम इदारों के हवाले करते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और अब तो आपको इतनी हाजत और जरूरत नहीं है। खामखा अगर जरूरी है अंग्रेजी सिखाना तो अब तो मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हो चुके। अब आपको कहीं देखने की जरूरत, बोलो ना जी, दाएं बाएं किसी से मुतासिर होने की जरूरत। अल्लाह हमें इन इदारों पर फख्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे। ऐसे इदारे लायक तहसीन भी हैं, लायक तकलीफ भी हैं। बल्कि मैं अभी बैठा सोच रहा था, मेरे दिल में आया, ये प्रोग्राम बच्चों का सुना, इनकी कारकर्दगी को देखा तो मेरे दिल में आया कि मैं हजरत मुअज्जिन साहब की खिदमत में अपनी जेब से ये नाम पेश करूं। हालांकि आमतौर पर मौलवी किसी को देते ऐसे कि मेरा दिल चाहा कि मैं हजरत की खिदमत में पेश करूं। हजरत आप मेरी तरफ से छोटा सा हदिया कबूल फरमाएंगे, ये मेरे दिल की खुशी है। ये आपको जहमत दे रहा हूँ, ये छोटा सा हदिया है। और ये हदिया पता है स्टेज पर मैंने क्यों दिया? कमरे में भी दे सकता था, पता है? नहीं समझ आई। एडिस तुसी पोले है नहीं हो, जितने तुसी बड़े हो समझते सारे हो, दसते नहीं हो तुसी। सही है या गलत है जी? आप समझ गए ना? बखुदा मैं कहता हूँ यार, इनाम बनता है नहीं बनता? आप बताओ। चलो बनता है ना इनाम? तो मैं कहा करता हूँ यार, बेजान दीवारों पर खर्च करने से बेहतर है जानदार इंसानों पे खर्च किया करो। समझ आ रही नहीं आ रही? इन इदारों को माली तौर पर इतना मुस्तहकम करो, इन्हें किसी से कहने की जरूरत, इन्हें किसी से मांगने की जरूरत, इन्हें चंदे की अपील करने की जरूरत। जालिमों, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बच्चों को 4 जमातें पढ़ाने के लिए ओवर टाइम लगाते हो, अपना पेट काट के भारी भारी फीसें अदा करते हो और यहाँ चंद रुपए और चंद टके खर्च करते हुए तकलीफ होती है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, रहती जिंदगी तक इंशाअल्लाह काम आएगा। तो जान और माल और वक्त से इस इदारे का दस्तो बाजू बनोगे, हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह। इस चिराग को जलाने में इनका साथ दोगे, इस रोशनी को पूरे अहमदाबाद में फैलाने के लिए इस मिशन को साथ लेकर चलने का अहद करते हो इंशाअल्लाह। कोई इस बस्ती का घर इस इदारे के फैज से महरूम नहीं रहना चाहिए। चिराग तले अंधेरा ना हो कि दूर वाले बच्चे यहाँ से मुस्तफीद हों और पड़ोस के बच्चे यहाँ से महरूम रह जाएं। ऐसा ना हो। घर घर में वापडे का कनेक्शन लगा, गैस का लगा, बिजली का लगा, पानी का लगा, सारे कनेक्शन लगे। कुरान का कनेक्शन भी लगाओगे इंशाअल्लाह, दीन का कनेक्शन भी लगाओगे। वापडे का कनेक्शन तेरे कमरे को रोशन करेगा, कुरान का कनेक्शन तेरी कब्र और तेरे हशर को रोशन करेगा। या जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।